اس وقت میرا جس موضوع سے کلام کرن دا ارادہ ہے اس دا عنوان ہے دین کو تبدیل کرنے کا فتنہ اور شر۔ یہ موضوع جناب واسطے نیا بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جو کچھ بیان کراں گا قرآن حکیم اور صحیح احادیث مبارکہ دوستو، دین نو مننا ایمان ہے۔ دین نو مننا ایمان ہے۔ اور دین نو منن واسطے اس نو بغیر تبدیلی وعدے اور گھاٹے اپنے اعتقاد وچ رکھنا ضروری ہے۔ دین نو مننا ایمان ہے۔ دین تے منن تو بغیر مومن نہیں بنتا۔ دین نو منن واسطے اس نو مکمل رکھنا ضروری ہے۔ اگر دین نو مکمل نہ منیا تو مومن نہیں ہو۔ دنیا دے اندر جتنے بھی کافر لوگ ہوئے نے انہاں وچوں دہریے آسمانی دین اور خدا تعالی دے منکر بہت گھٹ ہوئے نے۔ زیادہ تر کافر لوگ اللہ تعالی دے وجود دا اقرار رکھن والے ہوئے نے۔ زیادہ تر کافر لوگ اللہ تعالی دے وجود نو منن والے ہوئے نے۔ اور آسمانی دین جڑا ہے اس نو بھی او کچھ نہ کچھ منن والے سن۔ جتنے دنیا دے تے اس وقت
تو پیچھے پیچھے گل پر کرنی کفار لوگ اللہ تعالی دے وجود نو بھی مندے سن، اللہ تعالی دے آسمانی دین کسے نہ کسے شکل کچھ نہ کچھ وہ ضرور رکھتے سن اور منتے سن۔ پھر کافر کیوں سن؟ کافر اس واسطے سن کہ اللہ تعالی دے دین دے اندر وہ اپنی طرفوں یا ودا لیندے سن یا گھٹا لیندے سن، کمی کر لینی، زیادتی کر لینی، دین نو تبدیل کرن نالوں کافر بندے رہے، جننے بھی کافر ہونے زیادہ۔ سب سے پہلے کافر قوم وہی ہوئی ہے جنہ وال اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول بنا کے بھیجا۔ اس تو پہلا کفار نہیں سن۔ ہوں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو دین چلے آ رہا سی جس شکل چ ہے سی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دی قوم نے اس دین دے اندر تھوڑی تبدیلی کی تھی۔ شرک دا سلسلہ اللہ تعالی تو علاوہ غیران دی عبادت دا سلسلہ انہاں شروع کیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی عبادت بھی کردے سن، یہ نہیں کیونکہ انہاں کو سابقہ دین دے باقیات کچھ اجزاء ہے سن، لیکن اس دے نال انہوں نے تبدیلی کر دیتی، اضافہ کر دیتا اپنی طرفوں، اور منسوب کر دیتا خدا وال، ودایا اپنی طرفوں، منسوب کیتا خدا وال کہ اللہ ساڈے اس کام تے راضی ہونا ہے۔ وہ شرک والا کام سی، شرک دی ابتدا کر کے اللہ دے دین وچ غیران دی عبادت دا حصہ بنا کے انہوں رلا کے دین رکھن دا کام انہاں کیتا، تو اللہ دے دین نو بدلیا، اس وچ اضافہ کیتا، کچھ گھٹا دیتا، کچھ ودا دیتا۔ پہلے مشرک اور کافر وہ قوم بن گئی۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن مجید جو میں بیان کر رہے ہیں قرآن مجید سے وقت دی قلت دے پیش نظر میں مکمل آیات طیبات نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ آیات نے۔ وہ معبودان باطلہ، آلہہ فاسدہ انہوں بنائے، اللہ دے دین تبدیلی کی تھی، پہلی مشرک قوم ہوئی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالی واحد فرمائی کہ اے نوح جڑے مومن ہو چکے نے نہیں رہنے، اور نہیں ہونا ہے نہیں چو۔ انہوں اللہ دی بارگاہ فریاد کی تھی، پروردگار یہ سارے ختم کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں ایک چلتا نہ چھوڑ۔ وہ دعا ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، قصہ قرآن دا ہوں انہاں کفر تے شرک جڑا اسی کہہ رہے ہیں کیتا، وہ کی کیتا سی؟ دین وچ تبدیلی کیتی، اپنی طرفوں کچھ حصہ اللہ دے دین نال ملایا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کہندے سن خدا ہی کوئی نہیں، یہ نہیں سی کہ وہ کہندے سن اللہ دا آسمانی دین ہی کوئی نہیں۔ پچھوں وراثت انہاں کول کچھ نہ کچھ اجزاء ہے سن، انہاں اضافہ کیا۔ انہاں تو بعد ان گنت سلسلے قوماں دے چلتے رہے نے، انہاں دے اندر بھی کفر اسی طرح دا رہا ہے کہ دین نو بدل لینا۔ اللہ تعالی توحید والا ہے، واحد ہے، وہ جس طرح اپنا خالق ہونا رکھدا ہے اسی طرح اپنا حاکم ہونا اور بندیاں دے واسطے احکام بنا کے بھیجن والا ہونا، یہ شان یہ مقام بھی وہ اپنے کول رکھتا ہے۔ لہذا دوسرا خالق مانے تو کافر، اس کو بالکل نہ مانے کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ نو حاکم نہ مانے کافر، حکم اس دے نال دا کسی نو شریک شا بناوے تا کافر، تشریعی شریعت بنانا دین بنانا یہ کسی نو دخل چا دے کسی دا حصہ چا مننے وہ بھی کافر۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہر لحاظ سے واحد ماننا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی طرفوں دین نہیں دیندے، اللہ تعالی دا انہاں نو حکم ہوندا ہے، اللہ تعالی دے حکم نو اگے پیش کردے نے، اس حکم دی شرح فرماندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہوئے نصوص آیات دلائل انہاں دوتے قیاس اجتہاد فرما کے اگے احکام دیندے نے۔ کوئی بھی نبی اپنی طرفوں اللہ تعالی دے اذنوں اجازتوں بغیر کوئی دین دا حرف نہیں دیندا، ورنہ ایمان نہیں سی رہنا۔ انہوں نے اساں مننا جو ایمان پر سمجھنے آئے اسے واسطے کہ وہ کوئی اپنی طرفوں کچھ نہیں دیندے، جو دیندے نے اللہ تعالیٰ دی طرف۔ میرے دوستو، قوماں دے سلسلے چلتے رہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا مقدس دور آیا۔ اس مقدس دور دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو صاحب شریعت بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو صاحب شریعت بنایا، حضرت اسحاق علیہ السلام نو صاحب شریعت بنایا۔ انہاں دی شریعت، انہاں دا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا مکہ شریف دی سرزمین، اتھے آپ دی اولاد شریف اور جرہم قبیلے دے لوگ، عرب عاربہ جنہاں نو کہندے نے، پکے
نسلی عربی اس علاقے چ بستے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین انہوں دے کول سی. جنہ چر رہا انہوں دا دین. توجہ ذرا ہوں جنہ چر او دین محفوظ رہا تے تبدیلی نہ ہوئی وہ مومن رہے. جس وقت تبدیلی آئی ہے تو انہیں بدلیا ہے، کمی بیشی کی تھی، سیدھے دین نو ٹیڑھا بنایا، ڈنگا بنایا، سیدھے راہ نو ڈنگا بنایا، اس وقت تو مشرک بن گئے. یہ تاریخ اسی طرح تمہیں قرآن دسے گا، حدیث بھی دسے گا، اور میں وہ خلاصہ پیش کر رہا بغیر خوشامد کرن کو. جو کچھ حقیقت ہے وہ جناب دے سامنے رکھ. دیکھو دوستو، ابو جہل علی برادری وہ مشرک لوگ جنہاں وال آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا گیا. یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے باقیات اور اجزاء رکھتے سن. انہاں کول دین ہے سی، مکمل نہیں سی، ہے سی، بگڑیا ہویا پاویں سی، ہے سی. کس طرح حج کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دا حصہ سی. ابو جہل اور کول ہے کہ حج کرتے سن مشرکین. پھر کعبے شریف دی مسجد حرام دی خدمت دا کام حضرت ابراہیم دا دین سی. حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دین سی. ابو جہل اور کول ہے سی. یہ حاجیاں دا پانی، زمزم دی خدمت، یہ ساری کرتے ہوں. یہ کعبہ مسجد حرام دی صفائی، آن والے مہمانوں نو ٹکانا، انہوں دا خیال رکھنا، یہ سارا کم ابو جہل ہوری کرتے ہوں. تاں کر کے اچھا نال ہور بھی قربانی دا سلسلہ انہوں کو ہے سی. اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت. وہ میں آگے وضاحت کرا گا بھی تبدیلی کی سی. قربانی ہے سی انہوں کو. طواف کرتے سن، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے احکام نے جڑے انہاں کول پیو دادے دی وراثت دے طور پہ انہاں کول آئے نے. پہلا وہ شخص جس ظالم نے عرب دے دین ابراہیمی نو خراب کیتا ہے تے تبدیلی کیتی ہے، اضافہ کیتا ہے، گھٹایا ہے یا بدایا ہے، اس کمینے دا نام سی عامر بن لحی. یہ اوہی بدبخت ہے کہ جدے بارے بخاری مسلم میں چاہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عامر بن لحی نو ویکھیا ہے جہنم وچ او عذاب پا رہا ہے. پا اس واسطے رہا ہے کہ او ظالم پہلا او شخص ہے جنہیں عرب والوں نو بت پرستی تے لایا ہے.
اور عرب والیاں وچ اس ظالم نے بت پرستی دے اصنام پرستی دے نال کئی دیگر حکم اپنی طرفوں باہر دے علاقے وچوں آیا سی، اتوں ویخ کے تے آن کے انہاں نوں دے دیتے تے شامل کر دیتے، جس طرح کے جانور کچھ انہاں نوں اپنی من منشا نال یہ کہہ دینا یہ ساڈے تے حرام ہے، یہ ایسا نہیں کھانا، اے ساڈے واسطے حلال ہے۔ وہ جانور دے کئی قسم انہاں بنا کے انہیں عرب والے پا دیتا، عرب والے انہوں تے لگ گئے۔ اللہ پاک نے جڑے نام انہوں نے عامر بن لحاج دے پیچھے لگ کے جانوراں دے جڑے نام وہ رکھے ہوئے سن، پھر انہوں نے اپنی مرضی نال حرام کرتے سن تے حلال کرتے سن۔ اللہ نے انہوں جانوراں دا قرآن نام بھی دسے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ کعبے یہ ہن ساریاں گلاں بطور استدلال، بلکہ استدلال کیا بالکل واضح اور صراحت نال قرآن تے بخاری شریف سے سنانا۔ میرے دوستو، جڑے جانور عامر بن لحاج نے جڑے جانور عامر بن لحاج نے آن کے تے حرام کیتے، انہوں دے نام یہ ہے جی سورت مائدہ دے اندر 103 آیت۔ اللہ انہوں دے رد فرماندا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ کوئی جانور انہوں دا کان چیر دیندے سن تے چھڑ دیندے سن، کہندے سن بس یہ ساڈے واسطے حرام ہو گیا کھانا، انہوں کہندے سن بحیرہ۔ کچھ جانور ان چھڑ دیندے سن، انہوں نے کہندے سن سائبہ۔ کچھ جانور مادیاں جے جڑوے بچے دیندیاں سن تے جڑوے بچیاں نو چھڑ دینا تے آکھنا یہ ساڈے تے حرام ہے، انہوں کہندے سن وسیلہ، سواد نال، سین نال نہیں۔ کچھ اونٹ نر وہ چھڈ دینے کدوں جس لوگ نے واہ مادیاں واہ ساریاں مادیاں گبن کر دینیاں، ان چھڈ دینا، آخنا انہیں ساڈے واسطے حرام ہو گئے۔ غرض ہے کہ اپنی طرفوں حرام کر لے یہ جانور، اپنی طرفوں حلال کر لینا، پھر آخنا ہے مرداں واسطے حلال تے عورتاں واسطے حرام، کوئی عورتاں واسطے حلال تے مرداں واسطے حرام۔ حرام حلال جائز ناجائز اپنی طرفوں بنا لے۔ انہاں جانوراں دے نام انہاں جو رکھے ہوئے سن، اللہ پاک نے انہاں دے رد وچ فرمایا کہ اللہ نے تے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، نہ کوئی صاحبہ بنایا، نہ کوئی وسیلہ بنایا، نہ کوئی حام بنایا، یہ تے اپنی طرفوں تسی حرام کری جاندے جی۔ اس دے تحت تفسیر تبری جو کچھ آیا ہے صحیح سنداں نال وہ میرے موضوع دی صاف تائید ہوگی، بالکل
اے ایک روایت جڑی بالکل صحیح ہے، علی شرط مسلم ہے، مستدرک حاکم وچ بھی ہے، ذہبی نے صحیح قرار دیتی. فرمایا عرضت علی النار فرأیت فیہا عمرو بن فلان بن فلان بن خندف یجر قصبہ فی النار وہو اول من غیر دین ابراہیم. حضور نے فرمایا مینو جہنمی بندے بخائے گئے، انہاں جہنمیاں دے اندر حضور نے نام لیا عمرو بن لوہاج، جڑا پہلو ذکر تھوڑا کے کر چکیا. عمرو بن لوہاج دا فرمایا میں انہوں ویکھیا جہنم دے اندر عذاب لیندا پھردا، جہنم دے اندر بھجیا پھردا ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ. حضور نے فرمایا ہے پہلا وہ شخص سی جنہیں ابراہیم دے دین نو بدلیا سی. اول من غیر دین ابراہیم، پہلا وہ شخص ہے عمرو بن لوہاج جس نے ابراہیم کے دین کو تبدیل کیا. سمجھ نہیں آئی نے؟ دوسری روایت اول من غیر دین اسماعیل، تو اسے تعارض نہ سمجھا جے، وہ باپ بیٹے دا دین ایک کوئی سی. اچھا ہوں یہ دیکھو صاف حدیث آ گیا بھی دین ابراہیم تے اسماعیل دا کنے بدلیا سی؟ وہ عامر شخص نے عین عامر نے دین تبدیل کیتا کہ دا حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا. یہ دا مطلب ہے دین عرب والیاں کول ابراہیم علیہ السلام دا ہے سی. عمرو بن لوہاج تو پہلو محفوظ سی، بدلیا نہیں سی. یہ دا مطلب ہے عمرو بن لوہاج دے آون تو پہلا، او دی تبدیلی تو پہلا سارے مسلمان سن، دین ابراہیمی دے سن، منن والے سن، کوئی دین نو بدلیا نہیں سی. تو دین کو بدلنے کے بغیر کوئی مانے تو مومن ہوتا ہے، وہ مومن تھا. انہیں آن کے بدلیا، جیسے بدلیا آپ بھی مشرک بنیا، لوگوں نے بنا گیا. میری گل نہیں سمجھے؟ یہ مطلب ہے نبیاں دا دین ہے سی عرب دے مشرکاں کول، مشرک تاں ہوئے بدلیا ہے. بدلن والا پہلا شخص کون سی؟ عمرو. ایک گند لیا کے عرب دی پاک دھرتی تے سٹن والا عمرو سی. ورنہ وہ لوگ دین ابراہیمی تے سن. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہوں بت پرستی اتوں شروع ہوئی، دین تبدیلی ہوئی، دین تبدیلی ہوئی، بگاڑیا گیا، وعدہ گھاٹا کیتا گیا اپنی طرف سے. بندے جدوں دین اپنی طرفوں دین، خدا دے دین نہ ہوئے، نبیاں دی تعلیمات ہدایات دین دے مخالف ہوئے، اس لئے کفر بن جاندہ ہے. تے جے اللہ دا محفوظ رکھو تو ایمان بن جاندہ. سبحان اللہ.
آ گئی جی سمجھ؟ ہوں اگلی گل سمجھو، قرآن چو دسنے کہ یہ جڑا میں دعویٰ کیتا ہے کہ حج دا کام ابو جہل ہوری بھی کرتے سن، زمزم دا خیال وہ بھی رکھتے سن، توجہ ہے، پانی پلانا، حاجیاں دی مہمان نوازی کرنی، خدمت کرنی، مسجد دا خیال کرنا، اس دی صفائی کرنی، اس دی تعمیر کرنی، یہ سارے عمارت بنانی، کعبے دی عمارت ابو جہل بنائی تیار کیتی، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلا شریک ہوئے سن۔ بخاری شریف فرماندی حضور دے چاچا پاک حضرت عباس اعلان نبوت تو پہلا اس تعمیر شریک ہوئے نے، تعمیر کیتی ابو جہل، مشرکین نے کعبہ بنایا، توجہ نہیں فرمائی، تے کعبہ تعمیر کے دی سی حضرت ابراہیم دی، تے حضرت ابراہیم دی تعمیر نو دوبارہ پہ بنا دینے، اس دی مرمتی پہ کر دینے ہیں، تے جو کچھ انہاں بنانا سی بنا رہنے، تو دسو انہاں کول پھر دین تے ابراہیم علیہ السلام دا ہے سی نا کہ نہیں سی؟ قرآن مجید اللہ پاک نے گل کی تھی، وہ جڑے سن جی مشرکین، جس لئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین حق لے آندا ہے، اللہ دا دین مکمل محفوظ، پھر دین ابراہیمی کچھ اللہ دی طرف اضافے نہ لے آندا حضرت پاک نے، تے جڑے سن مشرکین انہاں کہ اللہ گل کرنا لی کعبہ بناون دا کام اساں کریے، مسجد نو جھاڑو پھیرن تے خدمت کرن دے کام اساں کریے، حاجی آن تے پانی اسی پلائیے، ایڈے خدمت گزار اساں، حق تے تو ہونے گل کرنا، ساڈیاں خدمتاں تے ویکھ کڈیاں کڈیاں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سورت توبہ انہوں نے جواب دیتا، وہ جواب سنا اللہ اکبر۔ یہ جی سورت توبہ اور آیت نمبر 19-20۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے اللہ دا جواب سنیا جی مشرکاں آکھیا حج دا ٹھیکہ ساڈے کول ہوے تے حق تے تو ہے محمد۔ اللہ نے انہوں نے جواب دیتا اس ٹھیکے داری دا سناواں، میری تقریر دا، میرے اس بیان دا نچوڑ جڑا ہے وہ آخر جا نکلنا ہے، ذہن چ رکھنا۔ یہ ابتدا یعنی پوڑی تے جی میں چڑھی دے نا ہے، جو میں بیان کراں گا وہ تساں کدی زندگی نہیں سنیا ہونا، یہ سنیا کدی، یہ سنیا نا گلاں، سن تو پتہ ہے نا انہاں نے بنیادی چیزاں نو ہاتھ کنے لانا ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج، الحاج
یہ وہی لفظ ہے نا، کہندے نہیں فلانا الحاج فلانے صاحب کہندے نا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے بنایا سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف والی مسجد، اس دی تعمیر نو، اس نو آباد رکھنے نو، اس دی جھاڑ پھوک خدمت نو تو سب بنا دے ہو کمن آمن باللہ، اس بندے ورگا اینو شمار کر دے ہو جیڑا اللہ تے ایمان لیاوے۔ توجہ ہے، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، تسا اے عمل اے کم اللہ دے کعبے دے تے حاجیاں دی ٹھیکے داری دے تسی سمجھ دیو اے کم ایمان ورگے نے، اللہ تے اللہ نو مننا، یوم آخر نو مننا، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، یہ اودے ورگے کام نے۔ تساں حج دے ٹھیکے نو ایمان دے نال نہ سمجھ دے جے، حاجیاں دی خدمت کعبے دی آبادی نو ایمان دے نال نہ سمجھ دے جے، اللہ دے رستے دے اندر جہاد دے نال نہ سمجھ دے جے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ پاک نے نام لے کے کعبے دی خدمت، حاجیاں دی خدمت اور ٹھیکے داری نو او اللہ پاک نے ایمان نہیں گنیا، فرماندا ہے کفر ہے تہاڈا۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ تے اللہ دے محبوب دے کول تے حضور دے یاراں دے کول سی اللہ نو مننا، یوم آخر نو مننا، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، او جڑا محفوظ دین اللہ دا نبی سونے نے لے آندا سی اونوں مننا۔ اللہ نے صاف فرما دیتا اے تہاڈی حج دی ٹھیکے داری اے تہانوں کفر تو نہیں بچا سکدی، اے دے نال ایمان والے نہیں بن سکدے۔ ایمان والے اے ہوئی نے جڑے محمد کریم دے دین نو منن والے نے، بھاویں کعبے دی ٹھیکے داری انہاں کول کوئی نہیں، دین سچائی دی وجہ نال ساڈے نزدیک بلند شان والے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سنیو، اگو اللہ پاک فرماندا انہاں حج دے ٹھیکے داراں نو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا جو ہمارے دین صحیح کو نہیں مانتا، وہ جتنے کعبے کے ٹھیکے دار ہیں یہ سارے ظالم ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ دین حق کو نہ مانے، کعبے کی خدمت کرنے والا بھی ظالم ہے۔ بول دے اگر جو میں کہہ رہا اگر قرآن بخاری مسلم تو باہر بولا میں مجرم، تھوڑے انج کوئی ایک ادھا شیر پڑھ دیا وہ تھوڑے ذوق آستے ذائقہ بدلن آستے تے ہور گل لے، لیکن بیان میرا قرآن اور حدیث، وہ بھی صحیح ضعیف نو میں ہاتھ نہیں لیا۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ ہوں دوستو
اگے پھر اللہ پاک فرماؤندا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللہ فرماندا ہے جو لوگ ایمان لائے کی مطلب ہو یعنی دین مکمل بغیر تبدیل ہونے کے اس کو مانا وعدے گھاٹے او دے اندر تبدیلی پیدا ہون تو بغیر انہوں منیا وہاجروا اور اسی دین کو بچانے کے لیے اپنے اسی دین کو بچانے کے لیے ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ گئے ہجرت کر گئے تاکہ ہمارا وہ دین بچ جائے تبدیل نہ ہو جائے. ہائے 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 وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے اسی دین کے لیے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہیں. جی مال لگانا پڑے جان لگانی پڑے سب کچھ کر لیتے ہیں. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ ان لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کامیاب یہی ہے. بس سمجھ آگئی نہیں؟ ہوں بخاری شریف سنانے مزید دلیل پیش کر دیا. یہی عرب دے مشرک لوگ کافر لوگ حج جو کرتے سن طواف کرتے سن انہاں دے طواف دا ذکر بخاری وچ آیا مسلم وچ آیا. توجہ ہے بخاری دی روایت دو چار لفظ پڑھ دینا. کتاب التفسیر سورت توبہ کی یہ آیت فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حج کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا اور پھر پیچھے حضرت مولا علی کو روانہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ علی آج حج پڑھائے گا ابو بکر لیکن مشرکوں کے خلاف جو ہمارے چند حکم ہیں سخت وہ تم نے پڑھ کر سنانے ہیں. جانتے ہو اس گل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے بھیجیا پہلے پھر بعد دے اندر اپنی اونٹنی شریف دے اوتے علی پاک نو بھیجیا. حضرت صدیق نے پوچھا جس لئے مولا علی نیڑے ہوئے آمر او مامور میرے تے حکم چلاون والا بن کے آئے ہو یا میرے حکم دے تحت چلن والے بن کے آئے ہو. انہوں نے فرمایا مامور میں چلنے والا بن کے آیا ہوں. فرمایا کیویں آئے ہو؟ پھر انہوں نے آخیا جی مینوں حکم ہوئے کہ اج جیڑا اعلان کافران دے خلاف حج دے اجتماع تے ہونے وہ اعلان میں کرنا ہے. وہ جڑا اعلان مینا دے اندر جس لئے حاجی کٹھے ہوئے تو پھر وہ اعلان جڑا ہویا سی نا مولا علی دی زبانی وہ سنا دیا. اے لفظ سنو جی اللہ اکبر
اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا اس لئے اجتماع حج دے اجتماع دے موقع تے اعلان فرمایا سی، فرمایا اج تو بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. آج تو بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا عریان ولا یطوف عریان، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. معلوم ہویا کافر لوگ حج بھی کردے سن، طواف بھی کردے سن. ساری گل دا ذکر بخاری چایا کھڑا ہے. فرق اینا سی، توجہ، حج دے اندر جو نبیاں دا طریقہ سی انہوں بدلیا ہویا سی. طواف جیسی عبادت کرنی ننگیا ہو گئے. توجہ ذرا، طواف جیسی عبادت کرنی ننگیا ہو گئے. حکم ہویا بند کر دیو، اج تو بعد کوئی ننگا طواف نہیں کر سکے گا، کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. معلوم ہویا عرب دے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اجازت رکھتے سن، حج کرتے سن، طواف کرتے سن، پر بدلیا ہویا سی. ننگا طواف کرنا طواف دا حصہ بنایا ہویا سی. نبیاں طواف دیتا ہے مگر ننگا ہونا نہیں سی دیتا. بولو بولو بولو. نبیاں طواف ضرور دیتا سی. سینکڑے نبی، ہزاراں نبی اس مبارک کعبے دا طواف کردے رہے نے، لیکن کپڑیاں نال مشرکاں اپنی طرفوں تبدیلی کی تھی. بدلن نال مشرک بن گئے، کافر ہو گئے. معلوم ہویا سنگیا قرآن نے بھی یہ دسیا، انہاں حدیثاں نے بھی یہ دسیا، کافر تے مشرک دین بدلن نال بندے نے. یہ نہ سمجھی تھڈو ہوندا ہی نہیں، انہاں کول ہوندا ہی نہیں، نہ دین تے ہوندا سی، بدل دیندے سن. معلوم ہویا دنیا دے اندر جدوں کسے نے بھی اللہ دے دین نو بدلن دی کوشش کرنی ہے، بھاویں ودھاوے یا گھٹاوے، سمجھ لے وہ کافر بن گیا ہے. پیچھے ساریاں قوماں کافر ایویں ہی ہوئیاں نے. قیامت تک جیڑا بھی اے عمل دہراوے گا اوہی تاریخ پاوے گا، اوہی حکم پاوے گا. وہ بھاویں کسے قوم برادری دے، بھاویں حج کر دے، بھاویں نماز پڑھ دے، جے محمد تے دین نو بدل دے سمجھ کافر تے مشرک کے. وہ سمجھ آئی ہوئے ستے ہو. ارے بھائی وہ حج کرتا ہے کافر کیسے ہو گیا؟ بھائی حج کرتے تھے کافر تھے. ارے بھائی وہ قربانی کرتا ہے کافر کیسے ہو جائے گا؟ بھائی وہ قربانی کرتے تھے کافر ہو گئے. ارے بھائی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں کافر کیسے ہو گئے؟ بھائی وہ کرتے تھے جو سارا کام. جی کافر اس کو نہیں کہتے جو نہ خدا کو مانے، اس کے پاس کوئی دین کا حرف نہ ہو. نہ، کافر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے
تو اللہ کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہ مانے، جس طرح نبیوں نے مانا اس طرح نہ مانے۔ دین رکھتا ہے لیکن تبدیل شدہ رکھتا ہے، بدل کے رکھتا ہے، لوگوں کا ملایا ہوا بھی ساتھ رکھتا ہے، تو سمجھ لے کافر ہے۔ چاہے دین کے تمام کام دوسرے کر رہا ہے لیکن یہ تبدیلی والا جڑا رکھی کھڑا ہے، یہ جڑا کمی کیتی کھڑا ہے یا زیادتی کیتی کھڑا ہے، اس کی وجہ نال یہ پکا کافر ہے۔ وہ موٹی دلیل دینا، اگر کوئی بندہ مسلمان 1.25 لاکھ نبیاں وچوں ایک نبی نو نہ مننے، مسلمان ہے؟ بول دے نہیں۔ اللہ دے حکماں وچوں ایک حکم نو نہ مننے، مسلمان ہے؟ جی میں نہ منن نال مسلمان نہیں رہندا، اسی طرح تبدیل کرن نال مسلمان نہیں رہندا، کیونکہ نہ ماننا بھی تو بدلنا ہے۔ سمجھ نہیں آئی توجہ ہے سنیو ہوں، کیونکہ آدتاں جیڑیاں نا آدتاں پئیاں چھیتی نہیں جاندیاں۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ آکھے پہاڑ اپنی تھان تو ہٹ گیا تو منو، تو جے کوئی آکھے عادت فلانا چھٹ گیا تو نہ منے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہوں آدتاں وہ کیونکہ عرب دے کافراں مشرکاں نو عادت پئی سی وہ دین بدلن دی، جس لئے اللہ دے محبوب نے خالص دین لیاندا، انہاں نو ہن بھیڑ پے گئی، وہ کوشش لگ گئے، نبی دے دشمن بن کے انہاں مختلف حربے استعمال کیتے کہ نبی کچھ تبدیلی کرے، تاکہ جڑا پرانا طریقہ ساڈا لگا ہوندا ہے اسی طرح ہی چلے۔ اگر یہ اپنا دین رکھنا چاہتا ہے تو مکمل نہ رکھے، کچھ نہ کچھ ساڈی مرضی دا۔ ہو سکتا ہے جڑی ہن گل کرن لگا تساں سنی ہوئے پہلا، عرب دے مشرک کٹھے ہو کے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، کہنے لگے اے محمد اگر تینوں عورت چاہیے حسین و جمیل، جس عورت ال اشارہ کرے گا تیرے کول حاضر کر دیاں گے، اگر تینوں بادشاہی چاہیے عرب دا کلا بادشاہ بن جا، اگر تینوں مال دولت سرمایہ چاہیے سارے عرب دی دولت تیرے پیراں جی میں مرضی فیصلہ کری منڈدا روی، لیکن ایک مہربانی کر، دین دے اندر جنہ سختی رکھنا ہے اینا سختی نہ رکھ، کچھ تے نرمی کر، کچھ تے ہاتھ ہولا رکھ، ایڈا بھی سخت نہ بن، آخر ایسا بھی دنیا دے رہنا ہے، سانو بھی دنیا دے نال معاملات رکھنے پہلے نے، سہ مسئلے ہوندے نے، تو بہت سخت ہے، انج نہ کر، کوئی نرمی کر۔ ترے قسم دیا لالچاں دین دی کوشش کی تھی، توجہ ذرا، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو مایوس کرن دی خاطر یہ سورت اتاری جڑی تساں روزانہ نماز دے اندر پڑھ دے ہو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پڑھ دے ہوئے ہیں؟ محبوبہ فرما دے لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے پتا ان کے کیا کیا، انہوں نے کیا چلو
اینا ہی کر لیا کر. آن کے کدی نہ کدی بھاویں سیاسی لحاظ نال پولیٹیکل لحاظ سے سیاسی لحاظ سے آن کے ساڈے بتاں دے تے کدی ہاتھ پھیر دیتا, ساڈے مندر جان کے بت خانے جان کے کدی کھلو رہا اتنے بھی ہاتھ چک لے, بھاویں سیاسی طور سے چک لے چلو دنیا داری ہے نا. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا جڑی گلاں کر رہے ہیں اگر واقعات نہ ہون تو پھر چلو کچھ, لیکن یہ جڑا تو کہنا نا لا الہ الا اللہ, تو پھر یہ مطلب ہویا کہ جنہوں اسی خدا بنائی کھڑے ہیں تو انہوں دے کے سجدے کرتے پے ہیں, یہ تو پھر یہ مطلب ہے توڑن تے پنن دے قابل ہو گئے. یہ تو پھر اشارے مارنے بے دا مطلب ہے ساری دنیا رل کے ساڈے بتوں پن بن دے. ان تے نہ کر, کم از کم چلو تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا رکھ کے نرم ہو کے تے آ کے کسے ویلے ساڈے نال شریک ہو گیا, کسی لے ادھر رل گیا, کسی ادھر رل گیا, کسی لے ادھر رل گیا. نہیں سمجھ لگی؟ اج انہوں نے دعوت دیتی تھی ادھر چلا گیا, اج انہیں دیتی ادھر چلا گیا, اج انہیں دیتی ادھر چلا گیا. سیاسی کام آتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک تیرا ان سخت رہنا یہ سانو گوارا نہیں. اللہ پاک نے یہ صورت اتار کے انہوں نے مایوس کر دیتا کہ محبوب انہوں فرما دیو جی دی تساں عبادت کر دیو دی میں نہیں کر سکتا, جی دی میں عبادت کرنا او دی تسی نہیں کر سکتے. یعنی جی میں کرنا انج نہیں کر سکتے, ورنہ وہ اپنے حساب سے تو کرتے سن. بھئی طواف جو کرنا ہے تو ننگیاں ہو گئے, اللہ دی عبادت تو اپنے حساب نال کرتے سن نا, تو طواف کرتے سن ننگیاں ہو گئے تو مطلب ہے اپنے حساب سے کرتے سن. اللہ نے فرمایا محبوب انہوں فرما دے جی عبادت میں کرنا تسی نہیں کر سکتے, وہ تو کرتے سن. وہ مطلب ہے جی میں کرنا تسی اونج دی نہیں کر سکتے, تے اللہ دی عبادت وہی ہے جی ایسے ہی کرنے اونج کرو. تہاڈی کوئی عبادت اللہ دی نہیں, توجہ نہیں فرمائی نہیں, تہاڈی کل عدم ہے بلکہ معدوم ہے, عبادت ہی نہیں ہے, استہزاء ہے تمہارا. لکم دینکم ولی دین, تھوڑا اپنا دین میرا اپنا دین. ٹک بج گیا تو بولو پنجابی سے کیا آکھو گے؟ ٹک بج گیا. تسی اس طرف اسی اس طرف, تھوڑے دین والے پاسے دی کچھ دیکھو نا, بلکہ یہ لفظ بھی دستا ہے پیا, میرے موضوع دی تصدیق پہ کرتا ہے. لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین ہے. یہ مطلب ہے دین تے کوئی نہ کوئی انہوں کو بھی ہے سی نا, سمجھے؟ لکم دینکم ولی دین, دین ان کے پاس بھی تھا جس کی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے تمہارا اپنا دین ہے, لیکن بات وہی ہے وہ تبدیل شدہ ہے. اللہ دے محبوب دا دین تبدیلی تو محفوظ. اللہ او مسلمانوں توجہ ذرا, یہ مشرکین بھی گل کی تھی. اسی علاقے دو قوماں اور بھی سن, ایک یہود ایک نصارہ. وہ بھی دین تبدیل شدہ رکھ دے سن, جویں اللہ دا دتا دین ہے سی انہاں دے پیو دادے وڈیریاں نبیاں کول پاکاں کول, ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد شریف جن کو اسباط کہا گیا, جس طرح ان کے پاس دین تھا
ان ظالموں نے نہ رہنے دیا، انہاں بھی اپنی مرضی دے قانون بنا دیتے، اپنی مرضی دیاں سزاواں بنا دتیاں۔ اللہ دے تورات انجیل دے احکام سزاواں نو بدل دتا۔ اللہ نے ایتھے جدوں حضور سرکار مدینے شریف آئے، ہن انہاں دو قوماں نال مقابلہ بازی شروع ہو گئی تے انہاں نال بھی اوہی مسائل پیش آئے جڑے وہ پیچھے مکے والے نے سن۔ انہاں دین تبدیل کیتا ہویا سی تے رسول دے تے مطالبہ رکھدے سن تبدیل کرن دا، تے جس لے حضور ادھر آ گئے انہاں بھی تبدیل کر کے رکھیا ہویا سی، یہ بھی مطالبہ کردے سن تبدیل کرن دا۔ حتیٰ کہ موٹی جی گل بخاری وچ سزاواں جڑیاں سن نا مجرماں دیاں خصوصاً زنا دیاں وغیرہ وہ نہ بدل دیتیاں سن، وہ نہیں سن رکھتے۔ وہ آندے سن بھی انج کرو کھوتے دے بھائیو منہ کالا چکیتا، کھوتے دے پچھلے پاسے نے منہ کر دیتا، بازار دا پھیرا چلوایا، بس یہ جڑا سنسار کرنا تے کوڑے مارنا یہ سزاواں ہے سن ساریاں پچھلیاں کتاباں دیاں، لیکن انہاں ایک قانون بدل دیتے۔ انہاں آکھیا نہ، انہاں آکھیا بجائے یہ ساڈے جڑے تگڑے مول ہیں چودھری انہاں بھی مکالا ملنا ہوندا ہے، تے جڑے ساڈے ہیں صاحبزادے انہاں بھی بغیرتی کرنی ہوندی، تے ساڈے کوئی وچ مولوی بھی ابھی پھس جانے ہیں کسے تے یہ ہن ساریاں نوں مڑ ایک ہی چھری نال رکھی رکھنا یہ سن۔ چلو ماڑیاں نال تے جو مرضی ہو جائے، ایڈے بڑے بندیاں نال ایڈا کم ہوئے انہاں نوں مار مار کے تے تھڈو پتھر مار مار کے ختم کر دیو یا 100 کوڑے مارو، یہ گل پھب دی نہیں۔ انہاں کی کیتا، انہاں آکھیا انج کرو بابا او جویں تورات انجیل وچ پئی ہے سزا انہوں اوتھے رہن دو پرا، تسی انج کام کریا کرو۔ ہن زمانہ گیا بدل، سمجھ نہیں لگی نے؟ اگر یہ گلاں نہ ہون قرآن حدیث دیاں میں مجرم۔ انہاں آکھیا انج کرو زمانہ بدل گیا، کچھ سارے دے واسطے ایکو قانون رکھنا یہ زیادتی تے ایکو اسا کیویں رکھیے بھئی جیڑے ماڑے ہیں انہاں نوں تے بھاویں جو مرضی کر دیو، عوامی بندے جڑے ہیں انہاں نوں تے بھاویں سنسار کر دیو کوئی حرج نہیں، لیکن جڑے اوتلے خواص نے ترے طبقے صاحبزادے بھی ہیں، بول دے نہیں جی، صاحبزادے بھی ہیں، یہ بھی آخر انہاں مکالا ملنا ہے تے انہاں نوں سزا دئیے ہوئی ایڈی وڈی۔ میری گل نہیں سمجھے؟ چودھری بھی ہیں، مالدار بندہ ہوئے تگڑا، سانو بھی چھلڑ دیتی رکھدا ہے، سارے نو چھلڑ دیندا ہے تے اینو بھی اسی اوہو جی سزا دئیے تے کوئی تک بندی ہے؟ مولوی جڑے نے ساڈے انہاں بھی وہ کام کرنے نے تے انہاں نوں بھی کوئی سزا دئیے، گل بنتی نہیں، لہذا انج کرو سزا ہی بدل لو، پھر آکھو اب بھائی یہ سزا سب کے لیے برابر، قانون سب کے لیے برابر، قانون ہی نہ رہا۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ اے جڑی بک بک ہوندی ہے نا بھی قانون سب کے لیے برابر، یہ اس وقت دے یہود نصارا کردے ہوندے سن، لیکن کیوں کردے سن بھی جڑا قانون ہے سی وہ رہا جو نہ، ہن رہ تے گیا صرف منہ تے توا پھیرنا تے کھوتے تے باؤنا تے لتراں دا ہار چا پاؤنا، جس لئے وہ رہا ہی نہ ہے تے ہن جڑے دوجے سن نا وہ کہندے سن اس میں ہمیں بھی برابر رکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی ایڈے جو کام کرنے نے
اسی پہلو ہی بے حیا واں توا جے منہ ساڈے تے پھیرنا بھی ہے تے اسی آپ جو پھیری پھرنے ہیں جے تساں پھیر دیتا تے کیڑا ہو جڑا جرائم پیشہ بندہ ہوندا ہے اونوں جو تسی پھیری لواؤ جیل دی ہیں یا کڑی چا پواؤ وہ کہندا جتھے اینا کچھ برتاں کر کے آج تساں ویکھیا ہونا ہے یہ بندے نا تھانے ہو آون یا جیلوں ہو آون وہ سگوں گریبان کھول کے ٹرتے ہیں کیوں وہ دستے نے بھی جڑی ماڑی جی ہے سی کوئی شرم حیا والی گل ہے وہ بھی ساڈی اتر گئی اسی ہن صاف ہیں ایویں ہے کہ نہیں سچی تو خدا دے بندیا قانون برابر ہوئے اللہ دا بندیا قانون ہووے تے پھر برابر ہوئے دے چاسے نا پہلے قانون ہی اڑا دینا پھر کہنا قانون برابر یہ کافروں منافقوں کی زبان ہے مومنوں کی زبان یہ ہے کہ قانون ہی اللہ کا ہے وہ قانون بدل نہیں سکتا پھر برابر رہے گا اے مومنہ دی زبان قانون خدا کو بدل کر بدماشوں اور کمینوں کی مرضی کا بنا کر کافروں کی منشا اور مرضی کا بنا کر پھر اس کو برابر رکھنے کا دعویٰ کرنا یہ کافروں منافقوں کا کام ہے پہلو اسے قانون نو رکھنا جڑا اللہ پھر آکھنا برابر ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں پھر آکھنا برابر ہے میرے اس اشارے نو سمجھدار لوگ سمجھن میں کی کہہ رہا توجہ ہے بولنا نہیں اللہ اکبر و کبیرہ اور دوستو جیڑا مسئلہ شروع کیتا ہے وہ ہن میں تانوں آکھیا سی کہ وہ سمجھ آنا ہے آخر وہ ہن آخر دے قریب پہنچ گئے ہیں سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ دا مطلب ہے کافر خدا دا منکر نہیں ہوندا یہ سمجھنا وہ اللہ کو مانتے نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے اللہ کے دین کے مطابق نہیں مانتے کافروں کے متعلق یہ سمجھنا ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے دین ہے یہ بھی غلط ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ دین کا حصہ ہوتا ہے لیکن گل صرف کافر تے مومن دی ونڈ ایتھے آن کے ہوئے گی منافق تے مومن دی ونڈ ایتھے آن کے ہوئے گی جے اللہ دے دین نو بدلن تو بغیر من دے تے مومن تے جے بدل کے من دے بھاویں یہودیاں دے کہن تے بدلے بھاویں یہودیاں دے بھاویں نصارا دے بھاویں مشرک دے بھاویں چودھری دے بھاویں نواب دے بھاویں بادشاہ دے کسے دے کہن تے بدلے بھاویں اپنی مرضی تے بدلے جیڑا بدل کے مننے گا او کافر ہے جیڑا اوویں رکھ کے مننے گا او اللہ اللہ سمجھ آئی کوئی نہ یہ مطلب ہے کچھ دینی کم کچھ اسلام دیاں خدمتاں اگر کسے کول ہیں لیکن دین جے صحیح سکھایا جاوے تے انہوں نہیں مندا
تے سمجھ لے کافر کتا، اے مسلمان نہیں دھوکے باز ہے، اے اوہی حج دا ٹھیکیدار ہے، اے زمزم دی ٹھیکیداری سنبھال کے، اے مسجد دی ٹھیکیداری سنبھال کے، اے 5 وقتی نماز ہے جی او دے ٹھیکیداری سنبھال کے تے اپنے آپ دے کفر چھپانا چاہتا ہے جڑا دین نو بدلن والا کفر ہے، دین نو نہ منن والا کفر ہے، اے اونوں چھپانا چاہتا ہے۔ سانو قرآن حدیث نے دس دیتا تے پچھلیاں سارے نبیاں دیاں قوماں دی تاریخ نے دس دیتا کہ ایس لعنتی نو پہچان لے یہ کوئی مسلمان نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن، معلوم ہوا وہ انج دیاں ٹھیکے داریاں کچھ رکھ لینا اور ہے، محمد کریم کا غلام بننا اور ہے۔ آئیے سمجھ کوئی نہ، اور میں تھوڑے تو سوال کرانگا، مسلمان بندے بیٹھے جی جواب دیا جی، سچی دسیا جی، تھوڑا قرآن میں ایک مثال دینا، صرف مثال، وقت تھوڑا ہے، بیمار آدمی، مثال دینا او دے نال تانوں جی میں کہندے نے بھی دیگ دا چاول چکھیا تے پاک ہو جائے گا، بھی کچی ہے کا پکی، مثال دینا۔ سچی دسیا جی تواڈے دین وچ عورت جیڑی اس نو غیر مرداں نال تعلقات اور عریان نیم ننگا بدن رکھنا، یہ تمہارے اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بولو سچی، جھوٹ نہ بولے یار۔ ہن اگر کوئی اسلام دا یہ حکم جڑا قرآن چاہے حدیث چاہے تے ہر مومن نو پتہ ہوئے اس دا، او دی جگہ دے ہوتے او آخر نہیں بھئی یہ اگر کریں گے تو پھر اس سے تو یہ ہے کہ یورپ سے تعلق ختم ہو جائے گا، ترقی نہیں ہوگی، یہ دیکھو آخر بھئی پتہ نہیں حالات ہوتے ہیں، زمانہ ہوتا ہے جی، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے جی، کی کراں جی۔ او آکھے جی حق ہے، عورت کا نہیں برا نہ رہنا بھی حق ہے، تے غیر مردہ نال پھر دے رہنا، تے گھروں زیادہ دن باہر رہنا، تے نوکری تو واپس آنا، تے جس حال وچ آنا، ہے سارا کچھ حق ہے۔ ہن میں سچی دسیا جی اے اسلام نو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، یا جیویں ہے اوویں مننا ہے؟ اگر تواڈے رسول اجازت دیتی ہے تے ہاتھ کھڑا کرو۔ میں تواڈے تے چھڈی بیٹھا میں ظاہر بات ہے، ساڈا کلندر اقبال بول گیا، ساڈا اقبال فرماندا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تا میں تواڈے تو پوچھ لوں، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ واہ واہ اقبال، واہ بول لے صحیح۔ مولوی تو فتویٰ پوچھن دی لوڑ نہیں، مومن دا دل مفتی ہوندا ہے۔
ساڈا اسلام حیا دا مذہب ہے بے شک کہ نہیں؟ ساڈا اسلام غیرت دا مذہب ہے کہ نہیں؟ ساڈا اسلام تقوی تے پرہیزگاری دا مذہب ہے کہ نہیں؟ ساڈا اسلام عورت تے مرد نو علیحدہ علیحدہ رکھن دا مذہب ہے کہ نہیں؟ بولنے نہیں اور سجنا تا کر کے سورت احزاب دے اندر اس رب العالمین نے جے منن دا دعویٰ سے رکھنے اس ذات کریم نے ایک جاہلیت اولا دسی اللہ نے دسیا ہے ایک پرانے زمانے دی جاہلیت سی یعنی کفر دا زمانہ سی کفر تے شرک دا زمانہ سی جاہلیت دا سی اندھیرے دا سی روشنی تے نور دا نہیں سی جاہلیت دا دور انہوں آکھیا اولا اس کے اندر کی ہوندہ سی توجہ عورتاں کچھ کپڑا پایا ہے کچھ جسم نو سوار کے ننگا کیتا ہے بے پردہ ہو کے غیر مردہ میں آ گئے میلے چل گئے ٹھیلے چل گئے میلیاں ٹھیلیاں دے اندر پارکاں دے اندر جمع ہو جانا مت تو سمجھے پارک اج بنے نے میں ایک موضوع تیار کیتا ہے چند دن بعد لاہور دے اندر لگے گا اس موضوع کا نام ہونا ہے اقبال دے ایک مصرے دا ساڈے کلندر لاہوری دا ایک مصرا ہے انہوں موضوع بنا کے پورا چشتی نے پیش کرنا ہے وہ کی ہے دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم یہ ساڈا اقبال فرمایا ہے دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم اہل سجادہ ہوں یا اہل سیاست ہوں امام شرع اتھے سنے آجے انہوں میں ساتھ لفظ ہیں جو دا عنوان رکھے ہیں اے جدید دور پرانے دور دی کاپی ہے اگر انہوں نہ ثابت کرا میری زبان واٹ دیں تاریخ نیٹ پوری دنیا دیا تاریخاں اس دو تے ثابت کر کے تصویرہ نال ثابت کرانگا فوٹواں وکھا وکھا کے توجہ نہیں فرمائی اور سجنا پرانے زمانے دیا پارکاں اللہ نے فرعون دیا پارکاں دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے فوارے لگے سن اللہ قرآن دسدا ہے فوارے لگے سن فرعون دے پارکاں سن میں مزید نہیں جانا چاہتا اس موضوع وچ سارا کچھ دساں گا توجہ ذرا عورتاں تے مرداں نے آزادانہ ماحول کٹھیا ہونا دھی کسے دیے بیٹھی کسے نال بہن کسے دیے یار کسے دی بنی ہے اسی طرح ہی پیا چلتا ہے کم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس ظلمت نو اس اندھیرے نو جاہلیت نال تعبیر فرمایا ہے جاہلیت اولا فرمایا ہے اگر قرآن اتنا ہوئے میری زبان واڑ گئی فرمانا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى او مسلمانہ دیا دھیاں بہنا انہیں اپنے آپ نو ظاہر نہ کریا جی میں زمانہ جاہلیت پہلی جاہلیت پرانے زمانے دے کافر مشرکان دیا عورتاں اپنے آپ نو ظاہر کر دیا سن ان ظاہر نہ کریا جے لا تبرجنا برج تو بنیا ہے برج جاننا ہے برجی سڑکاں تے لگی ہوئے
لنگدا ٹپتا بندہ ہر ایک ویکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلماناں دی دھیاں بہناں برجی بن کے ہر ایک لگے نہ کھلویا جے، اپنے آپ نو ہمیشہ گھر دے اندر ہی رکھیا، برجی نہ بنیا جے۔ برجیاں راواں وچ ہوندیاں نے، لا تبرجنا، برجی نہ بنیا جے، برج نہ بنیا جے۔ چبرجی لاہور دے اندر ہے، 4 برج نے، جدھروں بھی آگو نظر پہ جاندی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے برجی نہ بنیا جے، او مسلمان اللہ روکیا عورت اس حال وچ نہ ہوے، راہ دے اوتے ادھر ادھر جتھوں ٹپن والا کو ٹپے تے نظر ماری جاوے، نظر سٹھی جاوے۔ اللہ نے فرمایا انج نہیں رہنا، انج نہیں رہنا، یہ جاہلیت دی زندگی ہے۔ تسا علم والے جے، تسا اسلام والے جے، تسا دین والے جے، تسا بغیر تبدیلی تو میرے دین نو مننا ہے، انج نہ کریا جے۔ کچھ میری مرضی دا رکھ لو، کچھ اپنی مرضی تے یورپ نو راضی کرنے والا رکھ لو، زمانے نو راضی کرنے والا رکھ لو، دونوں ملا کے اگر رکھیا جے پھر کافر تے مشرک بن جاؤ گے۔ دین نو تبدیل کرنے والا مسلمان نہیں رہندا، دین نو مطلب جڑا صحیح بچا کے رکھے گا پھر منے گا وہی مسلمان بندا ہے۔ او سجنا معلوم ہویا دنیا دے اندر کفر شرک یہ ہوئی چلتا رہا ہے۔ محمد کریم پاک تے حضور دے یار وہ بڑے ہی تگڑے لوگ سن، بہت ہی مضبوط لوگ سن، لکھا لالچاں بھی دتیاں، اگلے نو حربے بھی استعمال کیتے، خوف ڈراوے بھی دیتے، لالچاں بھی دتیاں، دین بدل لین انہیں بدلنے والے پاسے کبھی قدم نہیں رکھیا۔ لیکن اساں بے وقوف ہیں، اسانو دشمنوں نے یرغمال کر لیا، اسانو دشمنوں نے یرغمال کر لیا، تا کر کے سانو بدلن دے واسطے خوف بھی ہیں، لالچاں بھی ہیں، اسی لالچی ہیں، لالچ پھس جانے ہیں۔ او سجنا میں تینوں سمجھا دیتا ہے، نہ خالی نمازاں دا ٹھیکہ ویکھی، نہ خالی مسیتاں دا ٹھیکہ ویکھی، نہ خالی زمزم دا ٹھیکہ ویکھی، نہ خالی مسجد حرام دی خدمت ویکھی، نہ کسی دربار دی خدمت ویکھی۔ اللہ قرآن تے حدیث سب وضاحتاں فرما دیتی ہیں۔ رب نے دس دیتا ہے اگر مومن رہنا چاہتے جے میرا محمد جے میں دین دے گیا ہے، اس سارے نو بچا کے رکھ کے منیا۔ بول گئے کہ نہیں؟ ساڈا قلندر اقبال ساڈا حال دیکھ رہا سی، کیڑا بدلن والا، اسی بھی اساں بدل جو گئے، دین اپنی مرضی دا رکھیا، یورپ دی مرضی دا رکھیا، ماحول دی مرضی دا رکھیا، معاشرے دی مرضی دا رکھیا، اللہ رسول دی مرضی والا نہ رکھیا۔ اللہ رسول دی مرضی والا تے سانو امام ہی گوارا نہیں، دین کی گوارا ہونا۔ اللہ رسول دی مرضی والا دے امام ہی گوارا نہیں۔ سچی گل چکر مسیح مولوی دی خیر نہیں، یہ حالات ساڈا اقبال ویکھ رہا سی، آخر بول پہ ہے آنکھوں سناواں۔ اقبال فرماندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ کہندا اقبال کہندا مسلمان تو اگر مغربی بن گیا ہے، تو نبی، تو اپنے آپ دا ایمان بدل لے آئی، اپنے آپ دا حال بدل لے آئی، تو شکر خدا دا دین بھی بدل گیا ہے۔ دین بھی وہ نہیں رہا جنہیں تو بدلے ہے، وہ بھی بدل گیا ہے۔ اقبال طنز پیا کردا ہے شکر خدا دا، ہے جی ذلیل پیا کردا ہے، ملامت پیا کردا ہے، کہندا شکر خدا دا تو بدلیا ہے، دین بدل گیا ہے، جنہیں تو بدلیا ہے وہ دین بدل گیا ہے۔ وہ دین نہیں رہا، دین وعدے گھاٹے ہو گئے نے،
دین وعدے گھاٹے ہو گئے نے کیوں وہ فرماتا شکر ہے خدا دا ان ٹھیک ہو گیا آخر کیوں آیا ہے فرماتا ہے تو کتنا دا دین ہو محمد دا اسلام شیرہ دا دین ہے شیر خود نہیں بدل دے شریف مفکر اسلام اور سمجھ آئی کہ نہیں پورا شعر سن لو اوے اسا ایڈے خیر خام ایڈے مسلمان پکے سچے اقبال دا تعارف اسا کرایا دنیا ہے اقبال دا پتہ ہی کون سی موت کسی اسا تعارف چا کرایا اسا یہ جرم تے کر بیٹھے اقبال نو سزا مل گئی کیویں اقبال دا دربار ہی بند ہو گیا اقبال دے دن ہی بند ہو گئے پہلا کدی وہ دی وفات منیندی سی کدی یاد دن وہ دی پیدائش دا ہوندا سی ہن نہ پیدائش دا دن یاد رہ گیا تھڈو ہی چھٹی کدی مفکر اسلام سی جے پتہ لگا ہے کہ یار یہ تے شکل دی کچھ ہو رہے اندر تے پکا سچا مسلمان یہ دے وچ گنجائش ہے ہی کوئی نہیں دوجی اسا مڑ فیصلہ سے کیتا بھائی سیدھی گل نہ دن مناؤ نہ دربار کھولو نہ کسی نو آن جان دو سیدھی گل میں نہ ایمان نال اسی جس حال دے پہنچ گئے شاہ صاحب قبلہ اگر سچا دین ساڈے سامنے رکھیا جاوے اسا اللہ رسول نو چھڈ کے تے پاسے ہو جائیں گے جی میں اقبال نو چھڈ گئے نا تے دن منانا بھی گوارا نہیں کرتے یہ ہوئی حال ہونا ہے کہ یار ہوئی 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 اسلام ایڈا سخت وہ توبہ 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 رکھو پھر تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی ایک تتر ہوندہ ہے انہوں کہتے ہیں پھٹ تتر وہ سرخ جا ہوندہ ہے ایڈا سارا پہاڑی علاقے جی ہوندہ ہے پھٹ تتر اردو ہے جنہوں کہتے ہیں تدرواں انہوں فارسی جی کہتے ہیں اقبال فرماندہ ہے تتر دا کم میں شکار ہونا کسے دے جال جو پھس کے ذلیل ہونا باز دا کم میں شکار کرنا وہ آندہ ہے جڑے کافرانو شکار کرنے والے سن او مسلمان نبی دے خادم پہلے لنگ گئے نے گزر گئے نے ہن شکار ہون والے رہ گئے نے ہن کافر دے ہاتھ وچ ذلیل ہون والے رہ گئے نے لہذا یہ ہن دین بھی یہو جا منگدے نے جڑا ذلیل ہونا پسند کرے جڑا دین آزاد رہ کے عزت والا رہنا پسند کر دے عزت والا بنانا پسند کر دے اقبال کہندا ہے او شاہینہ دا دین نبی دے یاراں کول سی وہ آدھا تو تیرا اترا اسانو پہ کہندا آندھا اترا سکولیا تو تیتر
تو تے ہر ویلے شوق رکھنا ہے پھسن دا نوکری 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 کڑی تے نوکری منڈا تے نوکری جمیا نہیں نوکری جم پیا نوکری اترا مرے بے وقوفا تو تتر بٹیرا ذلیل ہونا واسطے شوق رکھنا ہے ہر وقت او آزاد لوگ او عقاب تے شاہین سن شہباز سن انہوں نے کملی والے تے قرآن نے سبق ہی آزادی دا دیتا سی ہائے 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 او بولتے صحیح عمرے کرنی تے اپنی مرضی اور سنتے لئیے میں نہیں کہتا بھی آپ کرنا کوئی نہیں نہ 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 آپ بہت اگے نکل گئے ضلال بعید بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے راستے سے بھٹک لیکن سن لو دین تھوڑا ایویں جی میں دستا پیا اور یہ کوئی تمہیں دسے گا بھی نہیں نہ کسی دسیا ہونا ہے کیوں کہ ان دین دسنا ہوئے نا جی وہ پھر پہلوں تے اپنی جان نو بھولنا پہنتا ہے کچھ آوے گا یا جان ہی چلی جاوے گی انہاں دوواں خیالاں تو جسے بندہ آزاد ہوتا ہے اسلے پھر یہ دین دیندا ہے جیڑا دین آزاداں دا جنوں اسلام آکھیا اقبال نے تے شہبازاں دا دین فرمایا ہے وہ فرماندا مسلمان آ تو بدلیا انگریزی سبقاں نے تینوں بدلیا وہ کہندا شکر ہے مولوی بھی انج دے لب گئے پیر بھی انج دے لب گئے انہاں نال دین بھی بدل دیتا وہ جو کچھ ہون بے دینی دا کام میں انہوں ترقی کہہ دیندے نے کہندے نے یہ بھی اسلام میں جتے ان بھی سی کہتے یہ بھی سارا کچھ اسلام ہے وہ کہندا شکر ہے خدا دا تو بدلے تے نال مولویاں اسلام بھی بدل دیتا ہے وہ نہیں رہا کیوں آخے تو ہے تتران دا دین ہو رہا شکار ہو کے ذلیل رہن والےاں دا دین ہو رہا تے آزاد رہ کے شکار کرنے والےاں دا دین ہو رہا شکر خدا دا جنے تو بدلے تے نال دین بھی نواں ماڈرن بن کے تے ہن آ گیا ہے وہ اسلام نو بدل کے تے آگے روح وہ رہی نہیں ہے جی نال 5-7 دین دے کام ابو جہل برادری آگو ابراہیم علیہ السلام نے دین دے کام کچھ نلا کے کچھ اپنی مرضی میری اشارہ اگر لطیفہ سمجھ لو لطافت سمجھ لو گالے بھئی طواف بھی کرنے گل سمجھا جی طواف بھی کرنا ابراہیم والا طواف بھی نہیں چھوڑنا تے ننگا رہنا بھی نہیں چھوڑنا سمجھ نہیں لگی نہیں نماز بھی نہیں چھڑنی تے ننگیاں نو ویکھنا تے ننگا رہنا تے ننگا کرنا یہ بھی نہیں چھڑنا فحاشی اریانی بھی نہیں چھڑنی نماز بھی نہیں چھڑنی تے دین یہ بھی سمجھنا ہے بابا اسلام ہے ہی یہی وہ اقبال کہتا ہے شکر خدا دا تو بدلیا تے دین بدل گیا ساڈے نبی دا جڑا دین سی وہ ظالمہ تیرے ظلم تو تے چلو بچ گیا شیر اقبال دا سمجھا میں دیتا بول دے نہیں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت
کہ موافق تدرنا نہیں دین شاہ بازی. اب بول دو کہ نہیں ہو مسلمانوں؟ دوستو، اس تو زیادہ کچھ بیان کریں، اس تو زیادہ وضاحت کریں، بہت کچھ ہے ساڈے کول، لیکن میرے پرانے سننے والے بھی کہیں گے استاد جیڑا اج موضوع جوڑ کے رکھیا یہ پھر تو پوری زندگی پہلو نہیں سنایا. سچی دسیا جو نتیجہ کھڈیا ہے وہ پاویں سنیا ہونا ہے 1000 بار، لیکن جو دلائل تھے ہاں وہ سارے نویں سن، وہ قرآن و حدیث. لہذا میرے دوستو، کفر اور ایمان کا معیار اسی کو بنا کر رکھو. اگر دین کو صحیح طریقے سے مانے گا تو مومن ہے، اگر بدل کے مانے گا تو کافر. اللہ علاقے رومی کشمیر جنوں آخدے کشمیر کا رومی. ایمان نال دس جیڑی گل میں عورتوں کے حوالے نال کر بیٹھا ہے وہ بھی تو کر گیا. عارف کھڑی فرماؤں گا دھیاں ویچ کے اس میں پرانا بڑا سبحان اللہ پاک دور سے یہ عمل میاں صاحب دیکھا تو حیران ہو کے پھٹ پہ ہوں تو جیڑا انج دی گل کرے وہ بندے پھٹ پہ نا مراد نویاں گلاں کیتی جاندے. بلانا نہیں چاہیے گلاں ہی نویاں کرے آگو مرے نا یہ گلاں نویاں نہیں تو نواں ہے. عارف گھڑی فرماؤں ہے دھیاں ویچ کے ایشا کر دے استاد پڑھ عزتاں ویچ کے برگر کھاندے کیسی انہونی. میاں صاحب فرماؤندے نے یہ تو مسلمان اج کدی کم ہونا ہی نہیں سی، انہونی سی، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں سی، لیکن یہ ہو گیا. عجیب گل ہے میاں صاحب پھٹ پے رو پے درد بھرا ہارا بنا کے تھوڑا یہ شیر بنا دیتا ہے عزتاں ویچ کے. برگر کھانے کیسی انہونی ہوئی کنجر رات انہاں دی یارو غیر
جنا دی موئی آپ نے دسیا ہے کوئی نہ سمجھی کنجرا دی کوئی قوم ہوتی ہے نہ وہ کسی بھی برادری دا ہوئے کسی بھی برادری دا ہوئے جس لئے بغیرت بندا ہے وہ کنجر بن جانا ہے کنجر ذات دی سمجھی وہ سجنا ہونا پہ اندازہ لگا لے آخر دندر تیرے ذوق واسطے میاں صاحب دا شعر پڑھے ورنہ دلیل دے طور تے یا قرآن سنائے یا محمد کریم دا سچا بیان سنائے یہ سمجھ کوئی نہ اس تو زیادہ تھوڑا وقت نہیں لوندا زندگی باقی دسو انشاءاللہ بس میں نہ کچھ دنوں تو بیمار شوگر بڑھ گئی